الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم مصلی علی مسجد ہم اپنے دوست اور ساتھی بزرگوار گھروں میں اسلام سننے والے خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا و خدا مجھے اس کے حق بولنے اور خدا حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائے حضرت سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس بے کسان چار سازہ بلندہ سیاح مقام سب رسول کے بلا مصطفیٰ جان رکھنا شمع بزم ہدایت تاج قلم نور حال شفاعت جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الواقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھنے والا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ونور الأبصار وضياعها وعلى آله وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك دائما أبدا سيدنا. حضرات محترم، آپ حضرات پیچھے سے آگے کے تشریف لائیے. آپ لوگ آگے آ جائیے. پوری دنیا آج آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ حضرات پیچھے بڑھ رہے ہیں. ہر کام میں ہم اور آپ آگے ہیں، جس بھی کام میں نظر اٹھا کر رہے ہیں، مگر اللہ کے گھر میں پروگرام میں مسجدوں میں نمازوں میں عبادتوں میں ہم اور آپ پیچھے نظر آتے ہیں. لہٰذا ہمیں جس طرح دنیا کے کاموں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں بھی آگے بڑھیں. اور جو انسان مسجد میں آگے بڑھے گا اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی آگے بڑھائے گا اور آخرت میں بھی آگے بڑھائے گا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ جس انسان کی یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ وہ ہمیشہ کامیاب ہی نظر آئے گا. ایک مرتبہ حضور وقت کے لیے درود پاک پڑھی. صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے گفتگو کو کلام سنت امام علیہ رحمۃ اللہ کے کلام سے شروع کرنے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق رسول میں درود پر اور آپ حضرات کے دل کی بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب ہمارے جناب کے آقا سرور انبیاء نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، وہ سارے غلامان مصطفیٰ انبیاء و مرسلین کے ماننے والے خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، مگر ابلیس رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ سارے لوگ تو خوشی منا رہے ہیں، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا ایک ایسا شخص دنیا میں تشریف لایا ہے، ایک ایسا شخص دنیا میں تشریف لایا ہے کہ اس کے ماننے والا، اس کے چاہنے والا ہمیشہ مجھ پر استغفار کرتا رہے گا۔ اسی کی ترجمانی بریلوی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، وقت بہت کم ہے اور پوری تفصیلی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ حضرات کے سامنے موٹی موٹی باتیں، جو خاص باتیں وہ رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد جو بچے گا آگے میں آپ کو بیان کر دیں گے۔ ایک مرتبہ مجھے پاک ابھی بھی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے شاید کہتے ہیں کہ آئی ہے جب جب دنیا میں عید میلاد رسول، کہیے سبحان اللہ، آئی ہے جب جب دنیا میں عید میلاد رسول، جب ہمارے آقا کی بات ہو اور غلامان رسول خاموش ہو، یہ تو ہمارے عشق کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاموش ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اپنے عشق کو مضبوط کرتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے۔ فرماتے ہیں کہ آئی ہے جب جب دنیا میں عید میلاد رسول، ہر غم دنیا کا کھوئی ہے عید میلاد رسول، ایک پلے میں یہ دونوں، ایک پلے میں وہ عید، ایک پلے میں یہ دونوں سے مراد یہ ہے، ایک پلے میں عید اور ایک پلے میں بقرعید، یعنی دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ قصر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا جو آپ کو نذرانہ کر دیا۔ حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا، حضرات محترم، ہمیں اور آپ سے کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں ہیں جو سوالات کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، مگر آپ کرتے ہو حضرات محترم قرآن میں یہ نہیں ہے، کیا یہ ثابت کرو کہ قرآن میں عید میلاد النبی کا ذکر ہے، قرآن میں آمد رسول کا ذکر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے کوئی بھی شے ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان ہم نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ حضرات محترم، جو اللہ رب العالمین نے ہر شے کا بیان، ہر چیز کا بیان جب قرآن میں نازل فرمایا تو کیا اپنے محبوب کے میلاد کو بیان نہیں فرمایا ہوگا؟ کیا اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ نہیں کیا ہوگا؟ حضرات محترم، جب کوئی بندہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ آمد رسول کا ذکر قرآن میں ہے، کیا عید میلاد النبی کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو مجھے اس کے ایمان پہ شک ہوتا ہے، کیونکہ ایک کلمہ پڑھنے والا یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے۔ اگر وہ یوں کہتا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ایک رتی برابر بھی کوئی چیز کو نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضرات محترم، اب اس بندے کے اس کلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے ہر شے کا بیان، ہر چیز کا تذکرہ ہم نے قرآن میں فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے
جس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب وہ بندہ کہتا ہے قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں ہے، حضرات محترم جب ایک کلمہ پڑھنے والا جب اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کے ایمان پہ ہمیں شک ہونے لگتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرات محترم، لقد جاءکم سے کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک، پھر فرماتا تحقیق کے تمہارے پاس ایک عزت والے رسول تشریف لائے۔ حضرات محترم، میں صرف رسول پہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ نے رسول پہ دو تنوین یعنی دو پیش کیوں لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے کہ رسول سے جب مدارس میں علماء حضرات، جب مفتیان کرام جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ رسول سے کیا مراد ہے؟ رسول سے یہ مراد ہے کہ عزت والے رسول تشریف لائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رسول یعنی تمہارے پاس عزت والے رسول تشریف لائے۔ حضرات محترم، عزت والے رسول کون ہے؟ اللہ رب العالمین جسے عزت کا تذکرہ فرما رہا ہے اور بے شک تشریف لائے، آگے فرماتا ہے تحقیق کے تمہارے پاس تشریف لائے۔ حضرات محترم، یہ قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسول اللہ کی کیا عزت ہے، رسول اللہ کی کیا قدر ہے، آپ آگے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے نظروں میں رسول اللہ کی کیا عزت ہے، آمد مصطفیٰ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نظروں میں رسول اللہ کی یہ عزت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے اور آپ کی نظریں جب آسمان کی جانب ہوتی تو آپ کا دل یہ چاہتا کہ بیت المقدس کی جگہ اپنا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی عزت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اپنے روح زیبا کو کعبے کی طرف پھیر لے، جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا۔ یہ ہے رسول اللہ کی عزت اللہ کی نظروں میں۔ حضرات محترم، آج ہم سفر میں جاتے ہیں، 4 رکعت فرض کی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت فرض نماز کو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت رسول اللہ کے سامنے کیا ہے؟ سنیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرما رہے تھے، آپ سفر کے لیے جا رہے تھے، آپ کے دل میں یہ خیال تھا، آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت کی، آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں راستے میں لیٹ ہو جاؤں گا، میں سفر میں دیر ہو جاؤں گا، تو مدینہ شریف کے گرد و نواح کے انسان، میرے عاشقان، میرے ملنے والے، میرے جانثار میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے جلدی میں آپ نے 4 رکعت کی نیت کی اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ حضرات محترم، آج کا کوئی بہت بڑا مفتی ہو، اگر کوئی آج کا بہت بڑا عالم ہو، آج کا بہت بڑا خطیب ہو، آج کا بہت بڑا مجدد ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ ہم نے 4 رکعت کی نیت کی ہے مگر جلدی میں ہم نے 2 پہ سلام پھیر دیا ہے، اب ہمارے نماز کا حکم کیا ہے؟ وہ مفتی صاحب، وہ عالم صاحب، وہ خطیب، وہ محدث آپ کو یہ بتائیں گے مسئلہ ہے کہ آپ پھر سے نماز پڑھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت رب کی بارگاہ میں کیا ہے یہ سماعت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب تم نے 4 رکعت نماز کی نیت کی ہے، آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا ہے، تو آپ دعا اور نہ پڑھے بلکہ جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آج سے لے کر قیامت تک میں تیری امت پہ یہ فرض قرار دے دوں گا کہ جب وہ قصر میں رہے، جب وہ سفر میں رہے، جب وہ حضر میں رہے تو 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرات محترم، اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی کیا عزت ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ظاہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے ہر سے حق زیر پائے محمد، اور اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی کیا عزت ہے؟ دوسری جگہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم،
خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نزدیک رسول اللہ کی کیا عزت ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی صفت بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے کہ جب امت محمدیہ پر، رسول اللہ کی امت پہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب پریشانیوں کا وقت آتا ہے، جب کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو رسول اللہ بے قرار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ بے چین ہو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میری امت سے یہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا میری امت سے یہ تکلیف کو دور فرما دے. آگے فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رب العالمین کے محبوب کی صفت اللہ خود بیان فرماتا ہے. یہ محبوب ہے، حریص ہے. حریص اسے کہتے ہیں اپنی امت کے فکر کے لیے، اپنی امت کی لالچ کے لیے کہ جب اللہ رب العالمین امت کو جب کوئی رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین جب امت کو کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کو اور مزید عطا فرما، میری امت کو اور مزید فرما، میری امت کو اور مزید دولت عطا فرما. حضرات محترم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کرم ہے، کرم ہے، مہربان ہے، مہربان ہے کس پر؟ اپنی امت پہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب کی شان اور اپنی محبوب کی آمد اور اپنے محبوب کے میلاد کا تذکرہ جو ارشاد فرماتا ہے. حضرات محترم، پہلے آپ یہ تو سمجھے کہ میلاد کسے کہتے ہیں، میلاد کیا ہوتا ہے. میلاد کا ترجمہ اور میلاد کا مفہوم یہ ہے، میلاد اسے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو بیان کرنا، اسے میلاد کہا جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کا تذکرہ بیان کرنا، اسے میلاد کہا جاتا ہے. لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا مترقہ یہ ایمان ہے اور یہ کرتے ہیں رسول اللہ کی میلاد مناتے آ رہے ہیں اور میلاد مناتے جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد آپ لوگ مناتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ کیا رسول اللہ نے خود اپنا میلاد منایا؟ کیا کسی نبیوں نے میلاد منایا؟ حضرات محترم، جب ہمارے اور آپ کے جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام جب آپ نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری پشت سے، میری نسل سے ایک اولاد پیدا ہوگا جو دنیا کا مالک و مختار ہوگا، یا اللہ میں نے اس کا نام تیرے نام کے ساتھ دیکھا ہے، کیا میری زندگی اتنی لمبی ہوگی، کیا میری عمر اتنی لمبی ہوگی کہ میں اس اپنی اولاد کو دیکھ سکوں؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حکم فرماتا ہے اے آدم اپنی دونوں انگلیوں کے انگوٹھے کو سامنے رکھو. جب دونوں انگلیوں کے انگوٹھے کو حضرت آدم علیہ السلام جب سامنے رکھتے ہیں تو ایک نور چمکتا ہے، انگوٹھے کی انگلی سے ایک نور چمکتا ہے اور پوری جگہ بکائے نور ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب یہ منظر اپنے انگوٹھوں میں دیکھتے ہیں تو اسے اپنے لبوں سے لے کر آنکھوں سے بوسہ دیتے ہیں. حضرات محترم، اسی لیے اسی حدیث کی روشنی سے ہم اور آپ جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں کو اپنے لبوں سے اور اپنے آنکھوں سے چوم لیتے ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرات محترم، لہذا اگر آج کے بعد سے کوئی آپ کو یہ بولے کہ انگوٹھا چومنا کس کی سنت ہے تو یوں کہہ دینا جد الانبیاء ہمارے اور آپ کے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی، ہمارے اور آپ کے بھی باپ جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا جو اپنے باپ کے طور طریقے پہ چلتا ہے اسے دنیا حلالی کہتی ہے، اور جو اپنے باپ کے طریقے پہ نہیں چلتا اسے دنیا حرامی کے نام سے جانتی ہے. لہذا ہم اہل سنت حلالی ہیں، اپنے باپ کے طور طریقے پہ چلتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اپنے باپ کے طور طریقے سے چلیں گے تو آدم علیہ السلام کی میراث جنت ہے، لہذا ان کی اولادوں کو بھی جنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. حضرات محترم، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी आयत का और भी तर्जुमा किया जाए तो इसके लिए बहुत लंबा वक्त दरकार है। लिहाजा आपके सामने जो अभी मैंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या ईद मिलाद नबी मनाया है, जो इतराज़ात हैं उनके आप हज़रात को जवाब देता हूँ। अपने दिमाग के मेमोरी में से सेव कर ले, जब कोई अगर इतराज़ करे तो फ़ौरन जवाब दे देना। हज़रत मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह की मीलाद में, जिसने रसूलुल्लाह की मीलाद के लिए एक दिरहम, एक रुपये भी खर्च किया तो जन्नत में वो शख्स मेरे साथ होगा। हज़रत मोहतरम, लिहाजा हमें ईद मिलादुन नबी मनाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से साबित है। और दूसरी रवायत समाप्त करें, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप खर्च करने को नहीं फरमाया, आपने सजाने को नहीं फरमाया, बल्कि आपने यूँ फरमाया जिसने ईद मिलादुन नबी का एहतराम किया, जिसने ईद मिलादुन नबी की इज़्ज़त की, वो बंदा गोया इस्लाम को जिंदा किया है। लिहाजा हम और आप तो ईद मिलादुन नबी की इज्जत भी करते हैं, ईद मिलादुन नबी पे खर्च भी करते हैं, ईद मिलादुन नबी पे घरों को भी सजाते हैं, ईद मिलादुन नबी के मौके पर अपने गलियों को भी सजाते हैं, ईद मिलादुन नबी के मौके पर गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, यतीमों का ख्याल भी रखते हैं, लोगों को खिलाते भी हैं, खाते भी हैं। लिहाजा हमारा और आपका हश्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ होगा, इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया जिसने मिलादुन नबी पे एक दिरहम भी खर्च किए, क़यामत में जन्नत में वो मेरे साथ होगा। हज़रत मुहतरम, एक और बुजुर्ग है जिसे सय्यदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अगर उहद पहाड़ के बराबर अगर सोना और चांदियाँ अता करता तो मैं सारी दौलतें रसूलुल्लाह के मिलाद पे खर्च कर देता। लिहाजा इनके इस फरमान से हमें साबित हुआ कि रसूलुल्लाह के लिए सारी दौलत भी खर्च कर दे, फिर भी हमें उसका कोई भी सरोकार नहीं। हज़रत मोहतरम, आखिरी बात मैं आपके सामने कहकर गुजर जाता हूँ। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा, मैं आपको ये हदीस में बताना ये चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह उम्मत से कितना प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फ़ातिमा आई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि आप जब मेराज पर गए थे, अल्लाह से जो बातें हुई राज़ व नियाज़ की, उसके अंदर से एक बातें बता दे। हज़रत मुहतरम, इस वाक़ये को, इस अहदीस को मेरा मन ये करता है कि आपको बार बार सुनाओ, मगर आप एक मरतबा सुन ले। उम्मत की कितनी मोहब्बत आपके दिलों में थी, उम्मत की किस तरफ तड़प आपके दिल में थी। हज़रत मुहतरम, आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, जब तुम पूछती हो तो उसके अंदर से मैं एक बातें बता देता हूँ। हज़रत मुहतरम, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज में गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे 70,000 मरतबा पूछा, ए महबूब तुमको जो मांगना है तुम मांगो, ए महबूब तुमको जो मांगना है मांगो। 70,000 मरतबा। ये हवाला मदारिजुन नबुव्वा में है, आप देख सकते हैं। फरमाते हैं कि 70,000 मरतबा अल्लाह ने मुझसे फरमाया, पूछा, है महबूब तुमको जो मांगना है मांगो। हज़रात मोहतरम, अगर आज हम और आप होते तो अपने घर के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने घरों के लिए, अपने नाम के लिए सारी चीज़ मांग डालते, मगर रसूलुल्लाह है जो उम्मत से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं मैंने 70,000 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही फरमाते रहा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मगर हज़रात मोहतरम, आज उम्मत कैसी है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल चुकी है। आज उम्मत कैसी है, सिर्फ नाम के लिए रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है। उम्मत कैसी है जो रसूल पाक की आंखों को ठंडक, नमाज जैसी नेमत है जिससे महरूम है। आज उम्मत कैसी है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करती। हज़रात मोहतरम, पूरी उम्मत मिलकर जितना रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करती है, उतना
اتنا رسول پاک اکیلے ایک امت سے محبت فرماتے ہیں حضرات محترم. لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں, رسول اللہ کی حکموں پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی, اگر ہمیں جشن عید میلاد النبی ہمیں اپنے گھروں کو بھی منانا ہے, ہمیں اپنے گلیوں کو بھی سجانا ہے, اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے, اس لیے کہ عید میلاد النبی کی خوشیاں اگر منائیں گے, احادیث رسول میں ہے عید میلاد النبی کی خوشیاں جو شخص مناتا ہے اللہ رب العالمین سال بھر تک اسے خوشیاں عطا فرماتا ہے. لہٰذا ہمیں عید میلاد النبی کی خوشیاں بھی منانا ہے, عید میلاد النبی پہ جشن بھی منانا ہے. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, جو اپنے ہو گئے تو خالق پروردگار اپنی. حضرات محترم وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز. اب اس کے بعد آگے جمعہ کو بیان کیا جائے گا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ مسجد کے تعاون کے لیے, مسجد کے اخراجات کے لیے آپ حضرات کی بارگاہ میں مسجد طرف سے جایا جاتا ہے. لہٰذا ابھی بہت ہی مبارک پرعظمت مہینہ چل رہا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں, ان کے چاہنے والوں اللہ کے گھر میں دامے درم قدم سلسلے میں حصہ لیں اور عید میلاد النبی پہ اپنے آپ کو ایک ایسا حصہ بنائیں, اپنے مال سے ایک حصہ ایسا بنائیں جو آقا کی بارگاہ میں اسے نذرانے کے طور پہ خرچ کریں. انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے عید میلاد النبی کے دل سے خوشی سے آپ نے عید میلاد النبی کا اظہار کیا تو پورے سال آپ کے گھروں میں خیر برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو آپ حضرات کے مسجد کی تعاون میں دیا ہے مولا اسے بھی قبول فرمائے. جن صاحبان نے نہیں دیا ہے اللہ رب العالمین ان کے بھی کاروبار میں خوب خوب خیر برکتیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا صلاۃ والسلام علیہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات محترم اپنے حضرات مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو ہر انسان کو یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے, بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح اپنے گھر کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں اسی طرح اللہ کے گھر کے بھی اخراجات اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس اخراجات کو آپ اور ہم نہیں اٹھائیں گے تو اخراجات کو کون اٹھائے گا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو کرنی یہ چاہیے کہ اپنے مالوں کو تقسیم کریں. ایک مال کو غریبوں مساکین پہ خرچ کیجیے, اپنے مالوں کو تقسیم کیجیے. ایک مال اللہ کی رضا کے لیے خاطر خرچ کیجیے. ایک مال آپ اپنے مالوں میں سے تقسیم کیجیے, مدارس اسلامیہ میں دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ اس طرح کر کے اپنے مالوں کو خرچ کریں گے, اپنے مالوں کو تعاون کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے مالوں میں جب خرچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے مال سے خرچ ہو گئے ہیں. مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا کیلکولیٹر یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا مال خرچ ہو گیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ بظاہر تمہارا مال کم ہو گیا ہے مگر میں محمد تمہارے مال کو بڑھا دوں گا. حضرات محترم آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قاسم بنایا, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, ہمیں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے اچھے اچھے کاموں میں اپنے پیسے بھی خرچ کرنی چاہیے اور اس میں حصہ بھی لینی چاہیے. آپ حضرات کھڑے ہو جائیے, صفحے درست فرما لیجیے. حضرات محترم ایک